السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سہیل خان آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر دین پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دینے کا نام ہے تو زندگی کا 90 سے 95% حصہ خلق کے ساتھ تعلق پر مبنی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری دعوت میں شروع سے آخر تک برابر خدمت خلق کا ذکر ہے۔ ایک صحابی حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرا شروع سے بتوں پر ایمان نہ تھا۔ میرا یہ خیال تھا کہ یہ غلط کام ہے، تو پھر میں نے سنا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کسی اور چیز کی دعوت دیتا ہے، تو میں نے اپنی سواری کا کجاوا کسا، اس پر سوار ہوا اور مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلنا مشکل کام تھا۔ خیر میں نے پتہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ نبی کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلۃ الارحام، قرابت داری کے رشتے قائم کرنے کے لیے، بتوں سے بچنے کے لیے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، یہاں اگر ترتیب کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آ گئی کہ اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت پیش کی، اللہ کی احکام اور اللہ کا پیغام پیش کیا، اس میں سب سے پہلے صلۃ الارحام کا، یعنی صلہ رحمی، قرابت داری کے رشتے قائم کرنا بھی خدمت خلق ہے۔ حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نجاشی نے دربار میں پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بتوں کی پرستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے اور ظلم ڈھاتے تھے، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ اب ہم بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، یتیموں کی خدمت کرتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر اسلام کا تعارف ہو رہا ہے۔ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت، یعنی دونوں باتوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا دین، نئی تہذیب اور نئی ریاست قائم کرنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے 4 باتوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلامتی کو پھیلاؤ اپنی زبان سے اور اپنے رویے سے، دونوں کو سلامتی کا نمونہ بناؤ۔ پھر فرمایا کھانا کھلاؤ، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ جب سارے لوگ سو جائیں قیام کرو، اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ جنت میں سیدھے سیدھے داخل ہو جاؤ۔ گویا جب نئی تہذیب، نئی ریاست، نیا معاشرہ بننے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کے طور پر اس کو پہلی یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں، اور جنت کی بشارت انہی 3 چیزوں کے ساتھ وابستہ کی۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدمت خلق کتنا اجر کا کام ہے، جس کو قرآن مجید اور اللہ کے نبی نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بخاری فلاحی تنظیم کو اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے۔